وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مدرسے کا یہ پروگرام صبح سے جاری اور ساری ہے۔ آپ مختلف علماء کرام کے خطابات سماعت فرما رہے ہیں اور کافی خطابات سے لطف اندوز آپ یقیناً ہوئے۔ چند منٹ بندہ حقیر آپ لوگوں کے سامنے ایک دو گزارشات، یقیناً بندہ تھک بھی جاتا ہے، لیکن ابھی آپ لوگوں نے نماز پڑھی، کھانا کھایا، پانی پیا ہوا ہے، ابھی دو لوگوں نے پڑھا ہے، یقیناً بیدار ہو کر چند منٹ بندے کو بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ کے حبیب نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اے علی، اگر کسی بندے کو اللہ حضرت نوح جتنی لمبی عمر عطا فرمائے اور وہ ساری زندگی اللہ کی عبادتیں کرے، اب عبادتوں میں کیا کیا ہے ہمارے پاس؟ عبادتوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، لوگوں کی مدد، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ، یہ سارا کچھ کرے، صفا و مروہ کے درمیان احد جیسا پہاڑ سونے کا چنگا مانگا ہے نا آج کا، احد جتنا پہاڑ سونے کا راہ خدا میں تقسیم کرے، صفا و مروہ کے درمیان مظلوم ہو کر مارا جائے۔ میرا علی بھائی، ان لم یعالکا، اتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، اتنا بڑا زاہد و پرہیزگار کیوں نہ ہو، اتنا بڑا راہ خدا میں خرچ کرنے والا کیوں نہ ہو، اے علی اللہ نے تجھے اتنا بلند بنایا ہے، اگر اس کے دل میں تیری ولا نہ ہوئی تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا، جنت کی خوشبو بھی اس کے حصے میں نہیں۔ آپ اور میں کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان گھروں کے اندر بھیجا جہاں پہلے ہی علی علی ہوتا تھا، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی علی تک آنے کے لیے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، لطف ہے۔ اللہ ہندو کے گھر میں پیدا کرتا، پھر وہاں سے محنت کرتا، محنت کر کے تو لا الہ الا اللہ پہ آتا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے محمد الرسول اللہ پڑھتا، محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد علی ولی اللہ کی نوبت آتی۔ یہ کتنا اللہ کا لاکھ احسان ہے، نہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ تیرا کچھ لگا، نہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پہ کچھ لگا۔ یہ اس خدا کا احسان ہے، احسان عظیم ہے جس کا تو شکر ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ پوچھ ان لوگوں سے جنہوں نے اپنا ہندو مذہب چھوڑا، پھر مسلمانوں کے درمیان آئے تو یہاں 73 فرقے دیکھے، پھر پریشان ہوئے، اب کیا کریں؟ ادھر جھوٹوں کو چھوڑا، ادھر بھی ایک دوسرے کو سارے جھوٹا کہتے ہیں۔ گل تو ادھے ہی ہوا کھڑوتی، ادھے جھوٹ معلوم ہویا، ادھے آئے ہیں، ادھے بھی 73 فرقہ تے 73 ایک دوسرے نو جھوٹا ہی آکھی جا رہے ہیں، جھوٹا ہی آکھی جا رہے ہیں۔ پھر ادھر تحقیق کرنی ہے، پہلے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہم نے پڑھا ہے، لیکن اب ثابت ہم نے خود رکھنا ہے۔ یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی کہ ہم لا الہ الا اللہ کے سائے والے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن اس لا الہ الا اللہ پہ قائم رہنا تیری میری محنت ہے، یہ کرنی پڑے گی۔ محمد الرسول اللہ رسالت
کا عقیدہ اور پھر علی ولی اللہ پہ تیری میری کوئی محنت نہیں لگی. پوچھنا ان لوگوں سے جو دیوبندی گھروں سے شیعہ ہوئے اور پھر انہوں نے کتنی مشکلات برداشت کی. ماشاءاللہ. علی کون ہے؟ جو ساقی کوثر، قسیم النار والجنہ، جو دل میں نہ ہو تو نہ عبادت ہوتی ہے نہ ریاضت ہوتی ہے. بے شک بے شک. کوئی عبادت قبول نہیں ہے. قیامت کے دن یہ ایک حساب ہے، ایک میزان ہے. پوچھا کر علماء سے یہ حساب ہو جانے کے بعد پھر میزان کیا ہوتا ہے؟ بھی نماز تولنی ہے تو اللہ تول لوے. کو وزن چ بناوے 5 دن دی نماز دا اتنا وزن ہے. یہ حساب لیتا ہے تے میزان ہے. ہن تساں تو سمجھ دیو نا حساب ہور شے ہوندی تے میزان ہے. تواڈے ساڈے ملک کے انڈے گھنے کے وچ نہیں تول کے جی تے سیب ہن تولن والی شے ہور ہے حساب والی. یہ اللہ اعمال دا حساب ہی کرنا ہے، میزان ہی کرنا ہے. ماشاءاللہ. جی میرے اللہ یا انہاں نے حساب ہی رکھ ہے یا میزان ہی رکھ ہے. اللہ دا حساب چ یہ کچھ ویکھنے مون دین دی 5 جان پوری جلسے پہ تھا، پورے مدرسے کے جلسے پہ تھا. ادھر باجماعت نماز پڑھی، صبح کی بھی، شام کی بھی، مغربین بھی، اس کی پوری ہیں، سال کی پوری ہیں. قضا ہو گئی تھی بعد میں ادا کر دی تھی، قضا ہو گئی تھی اس کی اولاد نے ادا کروا دی تھی. اچھا تعداد پوری ہے. میزان پہ لے جاؤ. میزان پہ کیا دیکھنا ہے؟ دیکھنا ہے محبت و مودت اہل بیت ہے. اگر ہے تو قبول کر کے انہیں جنت بھیج دو، اگر نہیں تو ان کے منہ پہ مارو. فرماؤ ہمیں تمہاری ان نمازوں کی ضرورت نہیں جو علی کے بغیر ہوں. اللہ فرما رہا ہے، ایک دفعہ صلوات کی تلاوت فرما. یا رسول اللہ یا علی السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 89 کی کچھ الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کے ذیل میں چند منٹ کی گفتگو کرنی ہے اور آپ لوگوں نے سننی ہے انشاءاللہ. گفتگو اللہ فرما رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. رات کو بھی تفسیروں میں بیٹھ کے دیکھا ہے، یہ نہیں کہ پرانے مطالعے کے ساتھ آیا ہوں. رات کو بھی دیکھا ہے کہ جو بیان کرنا ہے وہ تفسیریں تصدیق کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. جو اللہ فرما رہا ہے جو یہ نیکی لے کر آئے گا اسے بہترین جزا دوں گا. ماشاءاللہ. ان جزاؤں کے اندر ایک جزا اللہ فرماتا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن کسی قسم کا اس بندے کو خوف نہیں ہوگا. توجہ ہے. ماشاءاللہ. اللہ کے پیادہ ہے جتھے قیامت دے دن نفسا نفسی دا عالم ہے، جتھے پریشانی ہے، تو اتھے اللہ ایڈی گارنٹی قرآن حدیث نہیں جو مولوی صاحب کا ضعیف حدیث بیٹھے پڑھ دے اسے. اللہ فرما رہا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اسے بہترین جزا دوں گا، اور جو بہترین جزا دوں گا ان جزاؤں کے اندر ایک جزا اللہ نے فرمائی کہ وہ اس دن امن میں ہوگا. ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ متصل 99 نمبر جو آیت ہے اللہ فرماتا ہے جو برائی لے کر آئے گا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دوں گا. یہاں پر اللہ کے کیا کہہ رہا ہے کہ جو یہ نیکی لے کر آئے گا اسے جنت میں اور امن ہوگا، جو برائی لے کر آئے گا اسے سیدھا جہنم میں. اور جہنم میں بھی اللہ نے ایک نقشہ کھینچا کہ الٹے منہ اجنسان نے بھائی ٹنگا ہوتا کر کے تھے لڑکا دے منا تھلے. اللہ نے کہا کہ دوسری جگہ سورہ انعام میں بھی اسی طرح کی آیت ہے. اگر آپ لوگوں کی توجہات میری طرف ہوں، سماعتیں آپ کی اگر بکھری تو پھر میں بھی بکھرتا رہوں گا. توجہ آپ کی میری طرف رہی تو میں جلدی سمیٹ لوں گا. گفتگو بات کر رہا ہوں اسی طرح کے کچھ الفاظ کی آیات اللہ نے سورہ انعام میں بھی نازل فرمائیں. وہاں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا. اسی کے ساتھ متصل اللہ فرماتا ہے جو ایک برائی کرے گا اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھی جائے گی. توجہ ہے آپ کی؟ بندے موڑ موڑے جائیں دروازے والے پاسے بھیج دیں. خدا دے بندے تو دہشت گرد کوئی نہیں آنے.
یہ بھی ایک انصاف ہوتا ہے مجلس سننے والے کا، یہ بھی حق ہوتا ہے سننے والے کا اور سنانے والے کا۔ بہرحال ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ انعام میں کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 10، جو ایک برائی کرے گا اسے ایک۔ سورہ نمل میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا کوئی خوف نہیں ہے، جو برائی لے کر آئے گا جہنم میں ڈال دوں گا۔ واہ میرا اللہ، دو طرح کی آیتیں ہیں، قرآن میں تضاد تو ہو نہیں سکتا۔ ایسے ہی ہے نا، ہمیں سمجھنا پڑے گا بھائی بات تو وہاں بھی نیکی کی، یہاں بھی نیکی کی، وہاں نیکی کے بدلے 10، یہاں پر کہتا ہے بہترین جزا، وہاں ایک نیکی کے بدلے ایک برائی کے بدلے ایک برائی، یہاں اللہ کہتا ہے ایک برائی کے بدلے جہنم۔ اور قرآن میں تضاد ہوتا نہیں ہے، قرآن میں مخالفت ہوتی نہیں۔ تو اب آئیں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات تربیت کے لیے بھی کر دوں۔ جب یہ آیات سورہ انعام والی نازل ہوئی نا، ایک نیکی کے بدلے میں 10 اور ایک کے بدلے میں ایک ہی لکھی جائے گی، یہ میں آج کل مغالطہ ہونا نا اس زمانے چی لوگن ہو وہیں دے پہ اللہ کہہ رہا ہے ایک نیکی کرو گے نا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، ایک برائی ہو جائے گی، ایک چوری کے بدلے میں ایک ہی چوری جی، تے ایک نماز دے بدلے 10، ایک بھوکے نو کھانا کھواؤن دے بدلے 10، ایک بے لباس نو لباس پواؤن دے بدلے۔ ایک بندہ پہ وہندہ ہی بازار جذبے کے دکان والا کوئی نہیں بھی ویدہ، اس لباس کو اسکا لیا، اس لباس کو اٹھانے کے بعد جا کر اس کو دیا جس کے پاس نہیں تھا، دیا اس کو جس کے پاس لباس نہیں تھا۔ کسی نے پوچھ لیا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا یار آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کہتا ہے ایک برائی کرو گے ایک لکھی جائے گی، ایک نیکی کرو گے 10 لکھی جائیں گی، ایک چوری کی ہے ایک لکھی جائے گی، ایک نیکی کی ہے 10 لکھی جائیں گی، 9 تو میرے حصے میں رہیں گی نا جی، 9 تو میرے حصے میں رہ جائیں گی نا۔ اب بات سننے والی ہے، جو رحمت للعالمین کے زمانے میں حرام وہ آج بھی حرام، جو رحمت للعالمین کے زمانے میں حلال وہ آج بھی حلال۔ آپ کے اور میرے امام حسین نے اعلان فرما دیا کربلا میں کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ جب رحمت للعالمین کو پتہ چلا کہ لوگ یہ چلاکی کر رہے ہیں، رحمت للعالمین نے سب کو بلانے کے بعد کہا یہ آپ کی سمجھ کہاں سے آئی؟ ادھر سے چوری کرو ادھر کسی کو کھانا کھلاؤ، ادھر سے چوری کرو کسی کو بے لباس کو لباس پہناؤ، یہ اللہ نے آپ کو کہاں حکم دیا ہے؟ آج بھی لوگ کرتے ہیں، آج بھی چوری ہو رہی ہے۔ شعبان ہے نا، آگے رمضان ہے، کھجور سٹاک ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اگر کھجور سٹاک کر رہا ہے اس لیے کہ آج کے ریٹ پہ دوں گا مومنین کو، روزہ داروں کو تھوڑے سے منافع کے ساتھ، پھر تو بات ہے اس واسطے پہ سٹاک کردہ جو کل مانگی کر کے بچیساں اللہ دن سکون پیدا کرنے واسطے بھیجیا، یہ مشکل پیدا کرنے واسطے کرنا کیا ہے؟ میرا ہوا کھجور بیچ کے بڑا پرافٹ ہوا اس دفعہ، ماہ رمضان بڑا لگا کر سے کہ جی اشور کربلا کرے سا جو میرا بھرا ہویا تاک سے جی میں عمرہ وائن کرے سا، یہ جو تو نے ادھر جا کے ثواب لینا ہے یہاں سستی بیچ کے ہی ثواب لے لیتا۔ لوگوں کے لیے سکون پیدا کر، ایک تو ہماری عادتیں بھی خراب ہیں، بے کوئی چیز اگر کم ہو گئی ہے نا کم تو ہمیں بھی پھر وہ پڑ جاتی ہے اس کی۔ مجھے میرا دوست سے وہ کہہ رہا تھا میں غیر ملک میں رہتا تھا، وہاں پہ چینی نایاب ہوئی تو حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ایک شناختی کارڈ پہ نا 1 کلو 15 دن کے لیے ملے گی۔ وہ کہتا ہے میں بھی لائن میں لگا ہوا تھا، میرے آگے جو کھڑا تھا نا اس نے کہا جی مجھے ½ کلو دیں۔ دینے والے نے کہا تقسیم بھائی آپ کو 1 کلو مل سکتا ہے، شناختی کارڈ پہ آپ کو 1 کلو مل سکتا ہے، لے لیں۔ اس نے کہا مجھے جب ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہوں تو ستواڑا میرا مزاج کے بس یہی سمجھنا ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلے گا کہ انسان کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کا درد ہے۔ اگر درد ہے دوسروں کا، بھائی مجھے جب ½ کلو کی ضرورت ہے تو میں آدھا ہی لوں نا، لے کے رکھ رہا ہوں جی کل کام آئے گی، پتہ ہے کل زندگی ہوگی۔ پرندے تو کل کا جمع نہیں کرتے۔ ہاں بات ختم کروں، وہاں پر اللہ نے کیا کہہ دیا کہ 1 کے بدلے 10، یہاں پر اللہ کہتا ہے نیکی
جزا کیا ہے کہ کوئی امن، بالکل امن، سکون ہی سکون۔ مختلف احادیث و روایات، مختلف ائمہ سے جو باتیں نقل ہوئی ہیں نا، میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ اس آیت کی جو تفسیر بیان ہوئی بہت سارے ائمہ سے، جناب امیر سے، امام محمد باقر سے، امام جعفر صادق، سب کی جو جمع ہے، اس کا نتیجہ جو آپ کو لینے لگا ہوں۔ مثلا میں شواہد و تنزیل والے کا حوالہ دے کر پڑھتا ہوں۔ اس نے لکھا ہے کہ کسی بندے نے آ کر پوچھا، مولا وہاں پر بھی یہ آیت ہے، یہاں پر بھی یہ آیت ہے، وہاں نیکی سے مراد تو یہ ہمیں سمجھ آتا ہے ایک نماز پڑھی 10 کا ثواب، 1 روپیہ صدقہ کیا 10 کا ثواب، یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو آپ کو بہترین جزا ملے گی۔ فرمایا اس سے مراد سن، میں تجھے بتاتا ہوں کیا ہے، المراد من الحسنۃ حبنا، اس نیکی سے مراد ہماری ولایت اور محبت، والمراد من السیئات بغضنا، اور اس برائی سے مراد ہمارے ساتھ بغض رکھنا ہے۔ جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی نا، قیامت والے دن اسے سکون ہوگا، جو ولایت اہل بیت رکھتا ہوگا اسے سکون ہوگا، اور جو بغض اہل بیت یہاں سے لے کر جائے گا اسے کسی قسم کا سکون۔ بس کوشش کر علی والا بن، یہی مشکل کام ہے۔ زبان پہ ہمارا علی علی ہے، دیکھنا ہے دل میں ہے یا نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو عطر فروش عطار ہوتا ہے، اس کی دکان پہ آپ جا کر بیٹھیں 10 منٹ 15 منٹ گھنٹہ، وہاں سے نکلیں تو آپ کے لباس سے خوشبو آتی ہی نہیں آتی؟ جی سارے بولیں، جس کو بات سمجھ آئے وہ بولے۔ عطار کی دکان میں بیٹھنے سے بھی انسان کے جسم میں خوشبو آ جاتی ہے۔ اگر عطار کی دکان پر بیٹھنے سے جسم میں خوشبو آ جاتی ہے تو 40 سال سے علی علی کرتے، تیرے میرے کردار میں علی کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ تیرے میرے کردار سے علی کیوں نہیں نظر آتا؟ مجالس ہو رہی ہیں، مجالس سن بھی رہے ہیں، کام پھر وہی کر رہے ہیں۔ یہاں سن کے جاتے ہیں کہ گانا سننا حرام ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک پکچر بنا کے اوپر گانا لگا کے، اچھے خاصے معزز بندے ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ لگا رہے ہیں گانا، اور خدا کے بندے آپ نے خلاف خود ثبوت چھوڑ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ چند لائکس مل جائیں۔ یہ جنت دیں گے تجھے لائکس؟ آج کے زمانے میں کہتا ہوں اتنا باپ واقف نہیں ہوتا جتنا یہ موبائل بندے سے واقف ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے نا یہ مولانا مجھے موبائل دینا، میں گھبرا رہا ہوتا ہوں، اس کے اوپر میرے راز نہ کھل جائیں۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر کچھ ہے، تو پھر اس اللہ کے کیمرے سے بھی خوف کھانا جو کہتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں تو ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے، وہاں ایڈیٹنگ بھی نہیں ہوتی۔ جس خاندان سے یا جس گھر سے اللہ نے محبت و مودت کا حکم دیا تھا نا، لوگوں نے انہیں بہت مارا۔ بعض کو جملہ سمجھ آیا، بعض متوجہ نہیں ہوئے، میں دوبارہ جملہ دہرا دیتا ہوں۔ میں نے ابھی آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد و آل محمد کے ساتھ محبت ہی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آیت مودت بھی ہے۔ جس خاندان کی اطاعت و مودت کا اللہ نے حکم دیا، رسول نے ان کی محبت لوگوں کو سنا سنا کے اس دنیا سے گئے، لیکن لوگوں نے اسی خاندان کو، اسی گھر کو بہت ستایا۔ کربلا ہے، جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں نا، سب زین سے اترے ہیں، لیکن چند سوار ہیں جن کا اترنا بڑا مشکل تھا۔ جناب علی اکبر اترے، جب سینے میں نیزہ لگا تو بازو گھوڑے کے گلے میں ڈالی اور آواز سے بولے یا ابت علیک السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ بڑے مشکل اترے۔ جب جناب قاسم بھی زخمی ہوئے وہ بھی اترے، لیکن جو عباس کا اترنا ہے نا بڑا سخت ہے۔ آپ سب دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے ہم لوگ ہیں،
گھوڑے سے اترنا ہو نا تو بازوؤں کی ضرورت ہوتی ہے. عباس وہ شہید ہے جب اتر رہے تھے تو بازو نہیں تھے, سر بھی 4 حصوں میں تقسیم تھا. بڑا دردناک ہے عباس کا اترنا. دوسرا کون سا سوار؟ دوسرا خود مظلوم کربلا. زین زلجنا میں یوں جھوم رہے تھے جیسے تر شاخ ہوا میں جھومتی ہے. لوگ ظلم کر رہے تھے, کوئی تیر کا وار, کوئی نیزے کا وار, کوئی پتھر کا وار. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں نہ تھا نا تو وہ کربلا کی گرم ریت ڈالتا. ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا حسین زین سے زمین کی طرف. اور ریارت ناہیہ میں جملے ہیں کہ سلام میں میرا اس شہید پہ جو دائیں رخسار کے بل. یہاں پر رک کے ایک سوال آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں اگلے سوار کے گرنے کی طرف. یہ جو 10 محرم کے گرے ہیں نا, یہ علی کے بیٹے تھے. یہ اترنا بھی جانتے تھے, سوار ہونا بھی جانتے تھے. اس علاقے کے شریف و لاؤ قرآن میرے سر پہ رکھو, جو 11 محرم کو اتری ہے نا وہ علی کی بیٹی تھی. نہ اترنا جانتی تھی نہ سوار ہونا جانتی تھی. بڑی مشکل سوار ہوئی تھی. ان ظالموں نے جب وہ اونٹ آ کے گزارے نا مقتل کے درمیان سے, تو جب نظر پڑی نا بی بی کی اپنے بھیا کے لاشیں اس پتھروں کے ڈھیر پہ جہاں حسین سو رہے تھے, تو بے بس ہو کر اپنے آپ کو بھیا کے لاشیں پہ گرا دیا. جو نہیں روئے, جن کے دل سے آہ نہیں نکلی, میں پوچھتا ہوں کیا آپ کی اور میری بہنیں اسی طرح آتی ہیں بھائیوں کے لاشوں پہ؟ بہنیں بلائی نہیں جاتی, آ جاتی ہیں. ہاتھ پابند تھے. پڑھنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کس طرح پتھر ہٹائے. پتھر ہٹانے کے بعد جب کٹے ہوئے گلے پہ نگاہ پڑی تو آواز دے کر کہتی یا انت الحسین, کیا مدینے والے محمد کا بیٹا حسین تو ہے؟ پھر پوچھ دیئے ہاں اگر تو مدینے والے محمد کا بیٹا حسین تو ہے. 3 سوال بی بی نے کیے. کہتا ہے اتنے کہ بتا, اگر وہی محمد کی مہر کا سوار حسین تو ہے, مجھے اتنا بتا این راسک, تیرا سر کہاں ہے؟ وَأَيْنَ لِبَاسُكَ, تیرا لباس کہاں؟ وَأَيْنَ خاتمُكَ, تیری انگوٹھی کہاں؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی. مجھ سے جو پوچھ رہی ہے کیا مدینے والے محمد کا بیٹا حسین تو ہے, مجھے اتنا بتا انت زینب بنت علی, کیا علی کی بیٹی؟ مجھ سے جو پوچھا ہے این راسک, این لباسک, این خاتمک, مجھے ایک سوال کا جواب دے, این رداؤک. اور مجھ سے جو پوچھ رہی ہے اتنا بتا تیری چادر کہاں گئی؟ اس علاقے کے شریفوں ایک جملہ میں پڑھتا رہتا ہوں, میں اس کے اندر میں آ کر ذرا پریشان بھی ہوتا ہوں, میں سوال چھوڑ کے چلا جاتا ہوتا ہوں. مجھے نہیں معلوم ان بیویوں کا بھیا کی لاش پہ آنا مشکل تھا یا اٹھنا مشکل تھا؟ جو آئی ہے تو اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا, کتنا مشکل ہوگا. لیکن بہنیں اٹھتی نہیں ہیں, جنازے اٹھ جاتے ہیں, بہنیں روتی رہتی ہیں. آپ کے اور میرے علاقے میں بھی جنازے اٹھتے ہیں. کیسے اٹھتے ہیں؟ جب کسی جوان کا جنازہ اٹھنا ہو نا, بزرگ آتے ہیں, جو اس کی رونے والی مستورات ہوتی ہیں نا, ان کو گلے سے لگاتے ہیں, سر پہ ہاتھ شفقت کا پھیرتے ہیں, انہیں اپنے سینے سے لگانے کے بعد جوانوں کو اشارہ کرتے ہیں, دوسرے جنازہ اٹھا لیتے ہیں. میرے اس پہ پوچھو سوال, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب بھیا حسین کے لاشے پہ زینب رو رہی تھی, جب بابا حسین کے لاشے پہ سکینہ رو رہی تھی, کیا مدینہ سے نانا محمد آئے تھے یا نجف سے بابا علی آئے تھے؟ نہیں, تاریخ نے لکھا ایک ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا